آنا دیکھوں کاش میں مہندی دوران کا زمانہ دیکھوں باروے حیدر کا چہرہ دیکھوں کاش میں مہندی دوران اذان علی اکبر سے ہوا آغاز شہر ہاں اذان علی اکبر سے ہوا آغاز شہر پیچھے مہدی کے میں عیسیٰ کا مصلی دیکھوں پیچھے مہدی کے میں عیسیٰ کا مصلی دیکھوں کاش میں مہندی دوران پرچم حضرت عباس کو لہراتے ہوئے ہاں پرچم حضرت عباس کو لہراتے ہوئے میرے مالک میرے خالق سر کعبہ دیکھوں میرے مالک میرے خالق سر کعبہ دیکھوں کاش میں مہندی دوران کا زمانہ دیکھوں باروے حیدر کا چہرہ دیکھوں کاش میں مہندی دوران صحن کعبہ سے نکلتا ہے جلوس عاشور صحن کعبہ سے نکلتا ہے جلوس عاشور اپنے اس خواب کو تعبیر میں ڈھتا دیکھوں اپنے اس خواب کو تعبیر میں ڈھتا دیکھوں کاش میں مہندی دوران آپ سے کون سمائے گا سامنے مولا کے جا کے کہوں دل کی حاجت سامنے مولا کے جا کے کہوں دل کی حاجت کب تلک دریا میں بہتا یہ عریضہ دیکھوں کب تلک دریا میں بہتا یہ عریضہ دیکھوں کاش میں مہندی دوران کا زمانہ دیکھوں باروے حیدر کا چہرہ دیکھوں کاش میں مہندی دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جو عرش برین سے مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے نہایت نازک ہے، بہت ہی نازک ہے، عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ نفس گم کردمی آید جنید و بایزید، اینجا یہ وہ ادبگاہ ہے کہ یہاں بایزید بسطامی اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہما جیسے اولیاء اللہ اپنا سانس گوا کے پیش ہو جاتے ہیں۔ آج آپ سب اسی ادبگاہ میں سراپا ادب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس محفل کا تقاضا یہ ہے، جیسا کہ بار بار آپ سے نظامت کی طرف سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ حضور پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرو۔ صلوات۔ حضرات گرامی، حضور پاک کا ارشاد گرامی ہے، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ من بخل ان یصلی علی وآلی، یاد رکھو، من بخل ان یصلی علی وآلی لم ینل شفاعتی۔ میری امت میں سے جو فرد مجھ پر اور میرے آل پر صلوات پڑھنے میں کنجوسی کرے گا، کل قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات گرامی، جیسا کہ نظامت کی طرف سے اعلان ہوا کہ میری علالت تھی، گھٹنے کی درد کی شکایت تھی، لیکن اس متبرک محفل سے برکت کے حصول کے لیے اس متبرک محفل میں حاضر ہوا ہوں۔ جب میں اس متبرک ہستی کی شان کی طرف دیکھتا ہوں اور اپنی حیثیت کی طرف دیکھتا ہوں تو جان محمد قدسی کی زبان میں مجھے کہنا پڑتا ہے، نسبت خود بسگات کردم و بسمن فعلم، نسبت خود بسگات کردم و بسمن فعلم، زان کی نسبت بسگے کوئی تو شد بھی ادبی۔ میرے مولا، میرے آقا، میرے شفیع، جب میں نے اپنی نسبت اپنے تصور کے مطابق آپ کے کوچے میں پلنے والے کتے سے کر دی، مگر شرمندہ ہو گیا، اس لیے کہ آپ کے کوچے میں پلنے والے کتے سے نسبت رکھنا بھی آپ کی امت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ حضرات گرامی، ہم اسی گرامی رسول بزرگوار کی امت ہیں، اور آج اس پر مستضاف ایک اور صادق کی ولادت کا بھی دن ہے جو اسی رسول گرامی کے شجرے سے نسبت رکھتا ہے، اور وہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہم کلمے میں جن کا اسم ہے ان پر پڑھو درود، رب کی ثنا کے ساتھ ہی ان کی ثنا کرو۔ اللہم سیدنا و مولانا، ساؤنڈ والے سے گزارش ہے ذرا آواز ویڈیو کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ
کرو اللہم سیدنا و مولانا محمد میں نے در حبیب پہ سر کو جھکا لیا میں نے در حبیب پر سر کو جھکا لیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم چھپ کر نہ بیٹھو ارے غم کے مارو غموں سے بچانے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں اور قریشی صاحب جب تک میلاد ہوتا رہے گا اس اونٹنی کا ذکر ہوتا رہے گا جس کا ذکر ابھی میں اگلے شعر میں کرنے لگا ہوں اونٹنی جب رکی تو ایوب بولے اونٹنی جب رکی تو ایوب بولے میرا گھر بسانے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں ہاں رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں سرور آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ اب میں دعوت خطاب دوں گا محترم جناب الوائس فدا علی احسار صاحب سے پاکستان کا مطلب کیا بس آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں یہ جو آج بے چینی ہے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دعا کرو تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا ہم شیخ اور مولوی لوگ تو ہمارا گزارا ہوتا اللہ کے فضل سے ہمارا گزارا ہوتا ہے اور ہماری تنخواہیں کتنے ہیں وہ آپ کو پتا ہے تو کسی ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا کہ میرے سامنے بھی ڈاکٹر ذاکر بیٹھا ہوا ہے بھائی تنخواہ کتنی ہے کہا الحمدللہ 3 لاکھ 4 لاکھ ہے بچے کتنے ہیں 2 ہیں 3 ہیں ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ 8 9 ہوتے ہیں لیکن کہا جی مولانا صاحب پریشان ہوں دعا کریں کچھ گزارا نہیں ہوتا میرے بھائیوں میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ گزارا کیوں نہیں ہوتا یہ ملک حاصل کرتے ہوئے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا یا اللہ تیرے کلمے کی بنیاد پر ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں تیرے نبی کا نظام ہم اس میں نافذ کریں گے اس نظام سے ہم نے روح گردانی کی ہے میرے بھائیوں جو اللہ کے احکامات اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پس پشت ڈالتے اعراض کرتے ہیں ان کے بارے میں میرا رب کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى جو میرے احکامات سے میرے نبی کی تعلیمات سے منہ پھیریں گے پس پشت ڈالیں گے
دین کو پیچھے ڈالیں گے, دنیا کو آگے رکھیں گے, تو اللہ فرماتا ہے پھر میں ان کی دنیا کو تنگ کر دیتا ہوں, ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں, اور قیامت میں اللہ فرماتا ہے پھر میں ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. اللہ تعالیٰ دنیا کی رسوائی سے بھی اور آخرت کی رسوائی سے بھی ہم سب مسلمانوں کو بچائے رکھے. اور آخر ان شعر کے ساتھ, منفیت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک, منفیت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, وما علینا الا البلاغ. پہلے کئی سالوں سے ہو رہا تھا, تو اس سال بعض وجوہات کی بنا پر اس پروگرام کا انعقاد نہ ہو سکا, اور اس پروگرام کو بھی اس میں یہ کہ جس طرح وزیر اعلیٰ نے یعنی یہاں پر فرمایا کہ جو نعمت کسی کو دی جائے اگر اس کا شکر ادا کیا جائے, تو واقعی رب العالمین بھی فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر میرے دیے ہوئے نعمتوں کا آپ اگر شکر ادا کریں گے تو میں ان نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا. یعنی اس کائنات میں رب العالمین نے انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو جو نعمتیں دی ہیں ان میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت, اس سے بڑی اور نعمت کوئی ہو نہیں سکتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں عطا فرمایا. اور رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضلال مبین. یعنی اللہ نے منت کی اور احسان فرمایا مومنین کے اوپر کہ محمد مصطفیٰ جیسے عظیم ہستی ہمیں عطا فرمائیں. محمد مصطفیٰ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائیں اس لیے کہ ہم ان کی سیرت کے مطابق اپنے زندگی گزارنے کی کوشش کریں, ان کی اتباع کریں. کوئی بھی شخص جب تک محمد کا احترام نہ کرے, محمد کا اتباع نہ کرے, وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا. رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول میرے ان بندوں سے اور میرے توحید کا اقرار کرنے والے ان موحدوں سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں, اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں, تو فاتبعونی, میرا اتباع کیجئے. اور آج ہم جو دین نبی کریم کو رب العالمین نے دیا اس لیے کہ پورے کائنات کے اوپر پورے دنیا میں اس دین کا غلبہ ہو, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمان یعنی غالب ہونے کے بجائے مغلوب ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب العالمین نے جو نعمت ہمیں اتباع کے لیے اور اس کی پیروی کے لیے عطا کی تھی, ہم نے اس کی اتباع نہیں کی. گروہوں میں پارٹیوں میں بٹ گئے, نام کے یعنی دعویٰ کے حد تک تو ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم سے محبت کرنے کا. اگر کسی سے محبت اگر کسی انسان کی ہو تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان جس سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی اتباع بھی کرے. اور آج دیکھیں کہ ہمارے مسلمانوں کی کیا ہم سب یعنی کس حال سے ہم دو چار ہیں. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول کریم 313 افراد لے کے اس زمانے میں سب سے پہلی جنگ جو اسلام کی لڑی گئی اور اسلام نے بہت بڑی فتح پائی ایمان کے طاقت کے ساتھ, اس میں کون سے ایسی طاقت تھی؟ وہی طاقت تھی کہ حقیقی معنوں میں ایمان اور رسول کریم کی صحیح معنوں میں اتباع. اگر آج بھی ہم بزرگوں آئیے ذرا, آئیے اے مسلمانوں, آئیے. ہم نے ملک کو مسلمانوں کو مفت کی فتوائیں تقسیم کر کر کے تباہ اور برباد کر دیا, تباہ اور برباد کر دیا. سچ بتاؤ پیغمبر کی حکومت کے اندر مدینے میں کتنی پارٹیاں تھیں بتائیں آپ؟ ایک ہی پارٹی تھی جو رسول اللہ کی, بس ایک ہی لشکر تھا رسول اللہ کا, اور بس. آئیے ذرا ہم اپنے ملک کو بنائیں اور اپنے آپ کو بنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد
الله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الحكيم في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 17 ربیع الاول ختم الرسل کل کائنات کا اسارے سبب تخلیق، اسارے کائنات، نور الہی کا سب سے پہلا نوری مجسمہ، یعنی رب کائنات کی ہستی کے بعد سب سے بڑی دوسری ہستی کی ولادت باسعادت کے مناسبت سے سٹے کی جتنے علماء تشریف فرما ہیں، بزرگان تشریف بیٹھے ہیں، آپ سب کے خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. بہت ہی مختصر چند جو الفاظ آپ کی خدمت میں، مجھے احساس ہے وقت نہیں. چنانچہ مولانا صاحب اور اس سے پہلے خطبہ حضرات نے فرمایا، سوال رسول پاک کتنے بڑے ہیں، یعنی آپ کی ہستی کتنی بڑی ہے. ابھی تو میں نے عرض کر لیا اللہ کی ذات کے بعد دوسری ذات رسول اللہ کی ہے. کہاں فرمایا کنت کنزن، میں عربی بھی چھوڑ دوں تاکہ وقت بچ جائے. فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا پہچان جاؤں، اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے اے محمد تجھے خلق کیا. تو سمجھ رہے ہیں پس رسول کون ہے؟ جی ہاں. جب آپ خود اپنی بیٹی زہرا کے چادر میں اپنے بیٹی، اپنے داماد اور حسنین کو بٹھاتے ہیں چادر کے نیچے، آسمان کی طرف جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب فرماتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. گارنٹی دے دیا آپ اور آپ کی یہ آل، ہر پلیدی اور گندگی، ہر بت پر ہر قسم کی پلیدی سے میں نے آپ کو پاک و پاکیزہ کر دیا. کسی اور کے لیے بھی ایسا خطاب آیا تھا؟ تیسرے نمبر پہ جب فرشتہ جبریل امین وہی لے کے پیغمبر کے سامنے تشریف لے آتے تھے تو کیسے گھٹنے ٹیک کے جیسے ہم دو سجدوں کے درمیان گھٹنوں پہ بیٹھ جاتے ہیں یا تشہد کے لیے، اس انداز میں پیغمبر کے سامنے جھک کے بیٹھ جاتے ہیں جو فرشتوں کا سردار ہے. اور کتنا بتا دیں، فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت العالمین. لے لفظ جمع کا ہے، یہ ایک عالم نہیں ہے، نہ معلوم اللہ جانتا، ہم نہیں جانتے کتنے عالمین ہیں. فرماتے ہیں میں نے تجھے بھیجا نہیں مگر ان کی سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. جی کہیں کہا طٰہٰ، کہیں کہا یاسین، کہیں کہا مزمل. چادر اوڑھنے کا طریقہ پسند آیا، کہا یا ایھا المدثر مزمل. وہ کہاں تک ہماری بس میں نہیں، اتنی بڑی ہستی چونکہ وقت نہیں. اما مجھ سے پہلے مولانا صاحب نے اور اسی طرح ایسار صاحب اور خطبہ نے بڑی خوبصورت باتیں کی. 10 منٹ میں ہمارا موضوع کلوز کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. جی ہاں، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں مولوی یعنی کیا مطلب، یہ بیچارہ نکاح پڑھے گا، نماز پڑھائے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، جس دن بندہ مر جائے اس کو غسل و تکفین کرا کے دفن کرا دے گا. ایسا ہرگز نہیں تھا. یہ مولانا حقیقت میں دین پرست، اللہ پرست ہو، رسول پرست ہو تو یہ مولانا در حقیقت اس مسند پہ بیٹھا ہوتا جس مسند اور منبر پہ رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے. اس محراب میں جلوہ افروز ہوتا ہے یہ عالم، واقعا عالم ہو تو جس محراب میں رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے. آئیے ذرا رسول اللہ کی حکومت کیسی تھی، سیرت کیا تھی. سیرت واقعا میں ایک شکایت کروں آپ تمام پوری ملت، حکومت ساتھ، پڑھے لکھے حضرات سب کی خدمت میں، وہ یہ کہ دیکھیے ہم سیرت پیغمبر پر کتنی کانفرنسیں ہماری ہو گئی، سیرت پیغمبر پہ کتنی کانفرنسیں ہو گئی. سیرت کانفرنس سٹی پارک میں یا کسی پارک میں نہیں، تعلیمی اداروں میں ہو، وہاں پڑھے لکھے معروف ترین اشخاص کو
1 مہینہ پہلے وقت دیا جائے کہ وہ علمی طور پہ بحث کریں رسول اللہ کون تھے، آپ کی شخصیت کیا تھی، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کیسے حکومت چلاتے تھے، آپ کا حکومت کا طرز حکومت کیسا، یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کو دیکھیں، آپ کی سیرت دیکھیں۔ روزانہ جو یہودی بوڑھی آپ پر کچرا پھینکتی ہے، جس دن وہ کچرا پھینکنے نہیں آتی ہیں، آپ دیکھیں رحمت اسے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں آج وہ بوڑھی کہاں، کچرا لے کے نہیں آتی ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ قربان جائیں وہ بیمار ہے، فرمائے چلو پھر اس کی عیادت کے لیے ہم چلتے ہیں۔ یہ سیرت پیغمبر، کیا ہم ایسا کریں گے؟ کیا ہم میں سے کوئی بڑا آفیسر کسی غریب یا اپنے دشمن کی خبر لینے جائے گا؟ جبکہ خدا کہہ رہا ہے رحمت للعالمین، یہ خبر لینے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جب جنگ کے قیدی لے آتے ہیں تو آپ سخت تاکید سے فرماتے ہیں ان کا انسانی جو بھی حق ہے وہ پورا ان کو دیا۔ آپ مجھے دیکھنا ادھر، میں پیغمبر کی سیرت بتا رہا ہوں آپ کو۔ پیغمبر کی سیرت یہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لے آئے ہیں، خوش آمدید کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ سنیں آپ، کیونکہ گلگت بلتستان کے اس وقت چوٹی کے صاحب اختیار اور اقتدار ہیں۔ رسول اللہ کی حکومت کیا تھی؟ رسول اللہ کی حکومت یہ تھی، سختی سے آپ نے علی مرتضیٰ سے کہا یا علی جس کو جو بھی جنگی قیدی پکڑا جاتا ہے خبردار اس کو قتل نہ کرنا، چونکہ قیدی ہے۔ ایک دوسرے نمبر پہ اس کا جو انسانی حق ہے کھانا پینا اور اس کا اوڑھنا بچھونا اس کو دے دیا جائے۔ اسی طرح آپ نے سختی سے فرمایا کسی کو قتل کرتے ہو میدان جنگ میں فقط تلوار مارنا، مر گیا تو مر گیا، خبردار اس کے پیر اور ہاتھ اور مسلح نہ کرنا، یعنی کسی صورت میں اس کے اعضاء کو کاٹنا نہیں۔ کہا ولو قلب عقور، یعنی بھونکنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، سختی سے منع کیا۔ اس لیے حضرت علی محراب میں جب زخمی ہوئے تو امام حسن امام حسین سے فرمایا میرے بیٹے میں نے رسول اللہ سے فرمایا ہے کبھی بھی کسی شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا اس سیرت پہ ہم چل رہے ہیں؟ سیرت پیغمبر یہ ہے، جب آپ نے مدینہ میں حکومت قائم کی، آپ نے یہ تمام فریقین کی کتابیں چھان مار کے آپ دیکھیں، یہ لکھا ہے سب نے، مورخین اور محدثین نے یہ لکھا ہے، علم رجال کے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ مسجد نبوی کو آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس بھی مسجد نبوی کو بنایا، صدر ہاؤس بھی اسی کو بنایا، نبی ہاؤس بھی اسی کو بنایا، سفارت خانہ بھی اسی کو بنایا۔ روم اور جہاں سے بھی سفراء آتے تھے ملاقات آپ کی مسجد میں ہوتی تھی، ان کی پذیرائی مسجد میں ہوتی تھی۔ جب جنگ کے لیے لشکر اسلام کو لے جایا جاتا تھا اس وقت رسول اللہ کے حکم سے مسجد نبوی میں اجتماع ہوتا تھا، وہیں سے لشکر کے ہاتھوں اسلحہ تقسیم ہوتا تھا، وہیں سے لشکر محاذ کی طرف چلی جاتی تھی، واپسی پہ وہیں پہ آ کے وہیں سے متفرق ہوتے تھے، وہیں پہ غنائم جمع کیے جاتے تھے۔ پیغمبر کا کوئی خاص خزانہ نہیں تھا، مسجد نبوی سے یہ سارا کام ہوتا تھا۔